السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ یہ ویڈیو مجھے اچانک بنانا پڑ رہی ہے، فوراً بنانا پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ترکی کو آپ کی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ترکی پر اس وقت وہ آفت آئی ہے جو میرا نہیں خیال تاریخ میں کسی اور ملک پہ ایسی آفت آئی ہوگی۔ کسی بھی شہر میں آگ لگ جانا، کسی بھی علاقے میں آگ لگ جانا بہت بڑی آفت ہوتی ہے، اور اگر وہ آدھے ملک میں لگ جائے تو سوچے کیا حالت ہوگی۔ اس وقت ناظرین ترکی کے 20 شہروں میں، جی ہاں یہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، آپ جا کے BBC پہ سرچ کر لیں، CNN پہ سرچ کر لیں، کہیں مرضی سرچ کر لیں، ترکی کے اس وقت 20 شہروں میں شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آگ طیب اردگان اس کے حوالے سے بڑا اہم بیان دے چکے ہیں، اس آگ کے حوالے سے جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین ترک حکام کے مطابق بحیرہ ایجن اور روم سے متصل 17 صوبوں میں 60 کے قریب مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ فائر فائٹرز اس وقت آگ بجھانے کے لیے نادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور اب تک 36 مقامات پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم مزید 17 مقامات پر آگ بجھانے کی کوشش ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا ناظرین کہ اس میں کتنی زندگیاں گئی ہیں، کتنی کیجوالٹیز ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں، کیونکہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ فی الحال لاشوں کی کاؤنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، مرے ہوئے لوگوں کا پتہ نہیں چل پا رہا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں۔ ترک حکام کا یہ کہنا ہے کہ آتش زدگی کے نتیجے میں فی الحال 140 کے قریب زخمی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، انہیں اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو دیہات ہیں ارد گرد کے، مطلب جو علاقے ہیں، لیٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، انطالیہ شہر، اس کے آس پاس کے 18 دیہات، اور ادانا اور مرسن اس کے آس پاس کے 16 مقامات اور 16 دیہاتوں کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا۔ اب جو آپ کو میں اگلی بات بتانے جا رہا ہوں، بڑی اہم بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ترک صدر طیب اردگان نے انہوں نے خدشہ جو ظاہر کیا ہے، دیکھیں ایسا عمومی حادثاتی طور پر ہوتا ہے، ایسا ان جنگلوں میں ہوتا ہے جہاں پہ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک انتہائی خطرناک بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ترک صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ آگ اس بات کا خدشہ ہے کہ باقاعدہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہو۔ یہ آگ خالی ایک حادثہ نہیں ہے، یہ آگ ترکی پر حملہ ہے۔ اس وقت ٹویٹر کے اوپر اور ہر سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، پرے فار ٹرکی، کہ ترکی کے لیے دعا کریں۔ ناظرین یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ترکی کو کسی نے اور کس نے ترکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سوچنا اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ترکی کا دشمن کون کون ہے، اور سب سے بڑھ کر تو آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کا دشمن کون ہے۔ امریکہ ایک بہت بڑا دشمن ترکی کا۔ ناظرین امریکہ کو طیب اردگان کی پالیسی سے اختلاف ہے اور رہا ہے امریکہ کو، اور اس کے علاوہ ترک کے جو طیب اردگان ہیں ان کے موقف سے، ان کے اسرائیل کے خلاف کے موقف سے، ان کے فرانس کے خلاف موقف سے، آپ کو یاد ہوگا فرانس کے صدر کو طیب اردگان نے پاگل کہا تھا، آپ کو یاد ہے وہ وقت کہ کہا تھا کہ یہ پاگل آدمی ہے، یہ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو غصہ خاکے بنے تھے، اس کی حمایت کی تھی فرانس کے صدر نے، ٹھیک ہے جی۔ طیب اردگان نے اس پر بھی بڑا کھلا اور بڑا واضح موقف لیا تھا ناظرین، اور اب جو موقف طیب اردگان نے لیا ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بڑا واضح ہے۔ تو ترکی کے اور رجب طیب اردگان کے بے شمار دشمن ہیں۔ اب یہ بات تحقیقات میں ثابت ہوگی اور سامنے آئے گی کہ ترکی میں اتنے بڑے پیمانے پر، یہ آپ سمجھے کم سے کم آدھے ترکی کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا 2020 کے شروع میں آسٹریلیا میں اسی طرح کی آگ بھڑکی تھی، جو ترکی میں آگ بھڑکی ہے اس سے کم درجے کی آگ آسٹریلیا میں بھڑکی تھی، اور 1 ارب سے زائد جانور اس میں مارے گئے تھے۔ کتنے؟ 1 ارب سے زائد جانور مارے گئے تھے۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں یہ آگ لگی تھی، اور کئی سینکڑوں انسان مارے گئے، کئی ہزاروں لاکھوں انسانوں کو نقل مکانی کرنا پڑی تھی، اکانومی کا اس قدر نقصان ہوا تھا۔ لیکن کسی نے وہاں پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آگ جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی سازش کے تحت لگائی گئی ہے۔ البتہ یہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے، ترک صدر کا دعویٰ ہے کہ یہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے، اس آگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ اب جب یہ آگ بجھے گی، دیکھیں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس آگ کو پھیلنے سے روکنا۔ اب سوچیں یہ اگر سازش ہے تو کتنی بڑی سازش ہوگی ناظرین، کہ 20 شہر، 60 مقامات، 17 صوبے،
ان پر بیک وقت کسی نے اس طرح سے حملہ کیا کہ بیک وقت آگ لگی، بیک وقت ان جگہوں پہ آگ لگی۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ان جگہوں پر ایسا کیا ہوا ہوگا، کس طرح سے انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوگی۔ دیکھیں آگ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے آگ لگانے کے لیے؟ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک سوکھا جنگل، ہرا بھرا بھی نہیں، آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک سوکھا جنگل۔ اس سوکھے جنگل کے کسی ایک مقام پہ کسی ایک درخت کو، کسی ایک پودے کو آپ کو آگ لگانی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں محاورہ بنا ہوا کہ یہ بات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب یہی کچھ ترکی کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ آگ جو حادثاتی طور پہ لگتی ہے وہ کس طرح لگتی ہے؟ حادثاتی طور پر لگنے والی جو آگ ہوتی ہے ناظرین، اس کے اندر اکثر جو گرمی کی حدت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہوتی ہے۔ ایسا اکثر اگر کبھی آپ نے خبروں کو دیکھیں، ملاحظہ کریں تو جو امریکہ کی ریاست ہے کیلیفورنیا، وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو وہاں پہ جنگل بھی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ تو وہ گرم علاقہ ہے، اس وجہ سے وہاں پہ اکثر آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہاں کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کی آگ کو شہروں کی طرف آنے نہیں دیا جاتا۔ یہاں پہ مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ترکی کے جنگل میں لگنے والی آگ وہاں کے شہروں میں کیسے پہنچ گئی، اور یہ جو آگ لگتی ہے یہ اس جنگل کی حد تک محدود رہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سے زائد شہروں میں 60 کے قریب شہروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ ابھی اس پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کئیوں پر قابو پا لیا گیا ہے، کئیوں پر قابو پانے کی کوشش اس وقت جاری ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر آگ کا لگنا، یعنی ایسا لگتا ہے باقاعدہ ترکی پر کسی نے ہلا بولا ہے، باقاعدہ ترکی پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑا حملہ ہے، اس حملے کی تحقیقات ہوں گی اور بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کس کا تھا۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں ترکی کے بہت دشمن ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، معاہدہ لوزان جو 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، جس کے مطابق ترک جو یوں کہہ لیں کہ خلافت عثمانیہ تھی، اس کے خاتمے کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے جتنے اثاثے تھے ان کو بانٹ دیا گیا، کچھ انگریزوں کے پاس، کچھ عربوں کے پاس، لیکن اور پابندی لگائی گئی کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ واپس اگلے 100 سال تک دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ 100 سال 2023 میں پورے ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد خلافت عثمانیہ بھی واپس آ سکتی ہے۔ ترک عوام اپنے اور ترک حکومت اور خلافت عثمانیہ اپنے اثاثے لوگوں سے، ممالک سے واپس مانگ سکتی ہے۔ تو کیا کہیں اس کو روکنے کی یہ سازش تو نہیں ہے؟ آپ اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس حوالے سے جیسے ہی نئی خبر آئے گی میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔